بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترکی کے وزیر اعظم عدنان مینڈریس کی حکومت کا تختہ الٹنے کے بعد جب ان کو گرفتار کیا گیا تو ان کے خلاف جہاں اور بہت سے الزامات تھے، وہی ایک الزام یہ بھی تھا کہ انہوں نے افغانستان کے بادشاہ ظاہر شاہ سے تحفے میں ملنے والا کتا اور 2 بکرے توشہ خانہ سے غائب کر دیے ہیں۔ عدنان مینڈریس بار بار عدالتوں کو یقین دلاتے رہے کہ یہ بکرے اور کتا کسی الماری، دفتر، شوکیس یا کسی تجوری میں تو نہیں رکھے جا سکتے تھے۔ بکرے مویشیوں کے اصطبل اور کتا وزیر اعظم کی رہائش گاہ پر رکھنا تھا، اور کیا یہ ممکن ہے کہ ان بکروں اور کتے کو اتنے برس تک سنبھال کر رکھا جاتا؟ کیا ان کی طبی عمر کا خیال نہ کیا جاتا؟ عدنان مینڈریس نے 10 سال تک ترکی پر حکومت کی اور ان سے برسوں پہلے توشہ خانہ کے بکروں اور کتے کا حساب لیا جا رہا تھا۔ انہوں نے اپنے تئیں عدالت کو مطمئن کرنے کی بہت کوشش کی، مگر کینگرو کورٹ نے ان کی ایک نہ سنی۔ پراسیکیوشن کی جانب سے کہا گیا کہ بکروں کی صورت میں ملنے والا تحفہ عدنان مینڈریس اور ان کی کابینہ کے وزراء کے دسترخوان کی زینت بنا دیا گیا، اور رہی بات ظاہر شاہ کی جانب سے دیے جانے والے کتے کی، تو اس کا تحقیقاتی کمیٹی کو کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کدھر گیا ہے۔ عدالت کی جانب سے عدنان مینڈریس سے بار بار یہی سوال پوچھا جاتا رہا کہ کتا کہاں ہے۔ انہوں نے خیال ظاہر کیا کہ شاید اتنے سالوں میں مر گیا ہو، جس پر مطالبہ کیا گیا کہ اگر کتا مر چکا ہے تو اس کی موت کا ثبوت مہیا کیا جائے۔ یہ عجیب سا سوال سننے کے بعد عدنان مینڈریس حیرت سے سامنے بیٹھے ججز کی طرف دیکھنے لگے کہ اس کے سوا وہ اور کر بھی کیا سکتے تھے۔ عدنان مینڈریس پر توشہ خانہ کے بکروں کے علاوہ ایک الزام یہ بھی تھا کہ انہوں نے کچھ ساتھیوں کے ہمراہ لوگوں کی زمینیں کم قیمت پر خریدی ہیں۔ عدنان مینڈریس کا ایک قصور یہ بھی تھا کہ انہوں نے مغربی دنیا کو آنکھیں دکھائی تھیں، وہ ترکی جو کبھی خلافت عثمانیہ کا مرکز ہوا کرتا تھا، اس کو انہوں نے دوبارہ ایک اسلامی ملک بنانے کی صحیح کی تھی۔ مصطفیٰ کمال کے زمانے میں جہاں عربی رسم الخط ختم کر کے ترک زبان کو انگریزی رسم الخط میں لکھنے کا سلسلہ شروع ہوا، وہیں اذان دینے پر بھی پابندی عائد کر دی گئی تھی، جبکہ مساجد کے اندر بھی اذان اور جماعت سے قبل اقامت ترک زبان میں کہنے کی پابندی تھی۔ 1932 میں یہ پابندی لگائی گئی اور 1941 میں اسے ایک قابل سزا جرم قرار دے دیا گیا۔ اقتدار میں آنے کے بعد عدنان مینڈریس نے پہلا کام یہی کیا کہ عربی زبان میں اذان دینے پر عائد پابندی کو ختم کیا، اور 17 جون 1950 وہ تاریخی دن ہے جب 18 سال بعد ترکی میں دوبارہ عربی زبان میں اذان کی گونج سنائی دی گئی۔ اسی طرح ترکوں کے حج پر جانے کی عائد پابندیاں ختم کی گئیں، اور 25 سال بعد کی پابندی کے بعد ترکوں نے پہلی بار 1950 میں حج کیا۔ اسلام اور مسلمانوں پر عائد وہ تمام پابندیاں جو مصطفیٰ کمال نے عائد کی تھیں، عدنان مینڈریس نے ایک ایک کر کے ختم کر دیں۔ اسی سبب عدنان مینڈریس مغرب کی آنکھوں میں بری طرح کھٹک رہے تھے، اور باوجود اس کے کہ ترکی 1952 میں نیٹو اور 1955 میں بغداد پیکٹ سینیٹو جیسے مغربی اتحادوں کا حصہ بنا، امریکہ کو آنکھیں دکھانے پر عدنان مینڈریس کو 1960 میں ایک فوجی بغاوت کے بعد گرفتار کر لیا گیا،
اور 11 ماہ کی قید کے بعد پھانسی دے دی گئی۔ ترکیہ کے موجودہ صدر طیب اردوغان کہتے ہیں کہ وہ اس وقت کم عمر تھے جب انہیں عدنان مہندرس کو پھانسی دینے کی خبر ملی۔ یہ خبر سن کر اس وقت وہ بہت روئے اور انہیں بہت دکھ پہنچا تھا۔ عدنان مہندرس پر توشہ خانہ کے بکرے اور دیگر مقدمات کی سیریل کی صورت میں کیا جانے والا ظلم تو اپنی موت مر گیا، لیکن دنیا بھر میں جمہوریت اور آزادی کے تحفظ کے باب میں ایک نئی مثال قائم کر دی۔ تاریخ آج عدنان مہندرس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ ترک عوام ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ جبکہ عدنان مہندرس کو پھانسی کی سزا سنانے والے اور ان کو پھانسی دینے والوں کے نام بھی کوئی نہیں جانتا۔ آج بھی عدنان مہندرس کی قبر پر عقیدت کے پھول چڑھائے جاتے ہیں اور پھانسی کی صورت میں دی جانے والی ان کی قربانی کی شمع روشنی بن کر اس جزیرے سمیت پورے ترکیہ کو منور کرتی رہتی ہے۔